اب آ جائیں سامعین احادیث مبارکہ کی طرف۔ تو یہاں پہلے سامعین یہ سمجھ لیجئے کہ غامدی صاحب مغالطہ کیا دیتے ہیں۔ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ غامدی صاحب کہتے ہیں سامعین موسیقی کے بارے میں جو ہمارے زمانے میں گائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جی اس کی حرمت کہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، کہیں قرآن و حدیث کے اندر گانے کے ساتھ حرمت کا لفظ نہیں آیا۔ یہ غامدی صاحب ایک مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ غامدی صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں سامعین کہ کیا جس چیز کو اسلام حرام کہتا ہے اس کے لیے یہی اصول ہے کہ اس کا نام بھی آئے اور اس کے ساتھ حرمت کا لفظ بھی آئے؟ یہ ذرا ہمیں غامدی صاحب اس کا جواب دیں۔ باقی سامعین غامدی صاحب کا یہ موقف اور یہ نظریہ احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، آپ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ آپ یہ احادیث مبارکہ دیکھ لیجئے سامعین۔ تو سامعین یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 5590۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے اب اس حدیث میں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے جو ان 4 چیزوں کو حلال بنا لیں گے، جن میں گانے بجانے کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ چیزیں حلال نہیں بلکہ حرام ہیں۔ اسی طرح سامعین یہ دوسری حدیث دیکھ لیجئے، ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور ان کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے، اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دسا دیں گے اور ان کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیں گے۔ اس کی سند سامعین صحیح ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں کہ گانے بجانے والی عورتیں اور آلات موسیقی کے استعمال پر اللہ رب العزت کے غضب اور پکڑ کی بات کی گئی۔ اگر گانا بجانا حلال ہوتا تو یہ وعید کیوں بیان کی جاتی؟ اسی طریقے سے سامعین یہ تیسری حدیث دیکھ لیجئے، مسند احمد کی حدیث نمبر 2476۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب، جوئے اور طبل یعنی سارنگی وغیرہ، ڈھول سارنگی وغیرہ کو حرام کیا ہے۔ سامعین اس حدیث کی بھی سند الحمدللہ صحیح ہے۔ اسی طرح اسی مضمون کے ساتھ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنن ابی داؤد میں مروی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3685۔ تو اب ان 2 احادیث میں بھی دیکھیں آلات موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے، ڈھول سارنگی وغیرہ، اور ان کا عموماً استعمال گانے وغیرہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پھر سامعین ہم یہاں ان 2 احادیث کی روشنی میں غامدی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں، اور جو لوگ گانے کو یا آلات موسیقی کے استعمال کو جائز کہتے ہیں انہی سے ہمارا ایک سوال ہے کہ آپ ہمارے سامنے ایک ایسی روایت پیش کریں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آلات موسیقی کے استعمال کو جائز قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آلات موسیقی کے استعمال کو جائز قرار دیا ہو، ایک روایت آپ ایسی پیش کریں۔ اسی طریقے سے سامعین آپ یہ مزید احادیث مبارکہ دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 5 ہے آپ کے سامنے، یہ مجموع الزوائد سے ہے، حدیث نمبر ہے 4017۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 قسم کی آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے، ایک تو خوشی کے موقع پر باجے تاشے کی آواز، دوسری مصیبت کے موقع پر آہ و بکا اور نوحے کی آواز۔ سامعین اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اس کی بھی سند الحمدللہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یہ 6ٹھی حدیث ترمذی سے ہے جس کا نمبر سامعین 2212 ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 3 عذاب آئیں گے، خسف یعنی زمین میں دھسنا، مسخ یعنی شکلوں کا مسخ ہونا، اور قذف یعنی پتھروں کی بارش۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گانے والیوں اور باجوں کا رواج ہو جائے گا اور لوگ شرابیں پینے لگیں گے۔ اس حدیث کی بھی سامعین سند صحیح ہے، اور یہ حدیث سامعین دیگر صحابہ کرام سے مثلا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔
تو سامعین یہ 6 احادیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گانے کو جو آلات موسیقی کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے زمانے کے اندر گایا جاتا ہے اس کی حرمت بیان فرمائی ہے اور اس پر عذاب کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی کہیں بھی قرآن و حدیث میں گانے کی حرمت کا ذکر نہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں سامعین کہ غامدی صاحب کا یہ موقف ان احادیث مبارکہ کے خلاف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سامعین ان احادیث مبارکہ کی بنا پر سامعین ائمہ اربع، ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ کرام گانے کی حرمت کے قائل ہیں سامعین۔ اس گانے کی حرمت پر اسی وجہ سے سامعین اجماع ہے کہ اس کی حرمت جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔